السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سمجھنے، سننے اور اپنی عملی زندگی میں منطبق کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا آغاز ہم اس حدیث کے یا اس تذکرے سے کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کو چھوڑا تھا، اور بات ہو رہی تھی نماز خوف کے بارے میں۔ چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں کم و بیش 4 یا 5 صورتیں مختلف ذکر ہوئی ہیں، اور کچھ قریباً ملتی جلتی ہیں، اور اس کی جو مکمل 6 یا 7 صورتیں حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک حدیث، ایک صلاۃ خوف کی صورت جو کہ باقی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز خوف پڑھنے کے لیے 2 صفیں بنائیں۔ جب 2 صفیں بنائیں تو ہمارا رخ قبلہ کی طرف تھا، یعنی دشمن بھی کہ قبلہ رو تھا۔ تو ہم نے جب 2 صفوں میں ہم کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم نے اقتداء کی، آپ کی اتباع کی۔ جب رکوع بھی آپ نے کر لیا تو ہم دونوں نے رکوع بھی کیا، لیکن جب سجدے کی باری آئی تو اس وقت جو اگلی صف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھے کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ کھڑے ہیں، اور پھر پچھلی جو صف ہے اس نے پھر سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا تو اس وقت جب وہ کھڑے ہوئے تو اس وقت پچھلی صف جو ہے وہ آگے آ گئی، اور اگلی صف جو ہے وہ پیچھے ہو گئی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پھر دونوں صفیں انہوں نے رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد جو اگلی صف تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ آپ نے سجدہ کرنے کے بعد جب سر اٹھایا اور کھڑے ہوئے تو اس وقت جو پچھلی صف تھی اس نے پھر سجدہ کیا اور ساتھ کھڑی ہوئی، اور پھر اس طرح 2 رکعتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہی انہوں نے ادا کی۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث جو کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت بھی نماز ادا کی ہے، وہ بھی ایک صورت ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ جب نماز صلاۃ خوف پڑھی جائے تو آپ 1 رکعت پڑھائیں، اور ایک جو ہے گروہ وہ دشمن کی طرف متوجہ رہے۔ اسی طرح جب وہ پڑھ کر آئے تو دوسری رکعت جو ہے وہ آپ کی ہوگی، دوسری رکعت آپ وہ ایک گروہ کو پڑھائیں گے، ایک دونوں کی ہوگی۔ یہ جملہ صورتیں ہیں، اس میں کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہرحال یہ جو باب صلاۃ الخوف ہم نے پڑھا اور اس کا تذکرہ کیا، اس میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں جو کہ ما حاصل ہیں، کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک تو نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت شریعت طاہرہ میں، اس کی فرضیت اور اس کی توقید، اس کا پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک نماز فرض جو ہے وہ انسان کے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو جیسے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ جہاد جیسی جو عبادت ہے وہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہماری شریعت طاہرہ میں ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو دونوں عبادات ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، کہ دیکھیے جہاد کی اہمیت اس سے کہ نماز جیسا رکن جو کہ بنیادی رکن ہے دین کا، اس میں بھی اصلی کیفیت قائم نہ رہ سکی اس جہاد کی وجہ سے، بلکہ اس میں تقدیم و تاخیر بھی ہوئی، اس میں رکعت کا بھی جو فرق پڑا،
اور لیکن جہاد کو چھوڑا نہیں گیا کہ جی آپ دشمن سے ہٹ کر یا اس قسم کے حالات میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے برسر پیکار ہیں تو آپ نماز کے لیے ان کو چھوڑ کر اپنی جو ہے نماز اس کی طرف توجہ دے کر وہاں میدان چھوڑ کر آ جائیں، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ نماز کو مختصر کر دیا یا اس کی صورت بدل دی، ممکنہ جو صورتیں تھیں وہ بیان کر دیں حالات کے مطابق۔ اور اسی طرح جو نماز ہے اس کی بھی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ان حالات میں جو کہ ہنگامی حالات ہیں اور خوف ہے اور ڈر ہے اور دشمن کے کسی بھی وقت حملہ آور ہونے کا خدشہ خطرہ ہے، پھر لوگ جو ہیں وہ نکلے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کسی اور کام کے لیے نکلے اپنے جان اور مال لے کر، لیکن اس کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑا گیا، نماز کو یہی کہ اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے۔ اور جو ہی یہ بھی ادھر یہ صرف اس ہنگامی یا جنگ کے حالات میں عذر ہیں، جو ہی یہ ختم ہو جائیں، حالات نارمل ہو جائیں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، جب تم مطمئن ہو جاؤ یا امن میں آ جاؤ، حالات نارمل ہو جائیں تو اس وقت آپ نماز ادا کیجئے، وہی جو کہ عام آپ حضر میں نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز اہل ایمان پر ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا یہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ تو آتے ہیں ناظرین اس کے بعد ایک نئے چیپٹر کی طرف جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس کا تعلق بھی فرض نماز کے ساتھ ہے، لیکن وہ نماز پنجگانہ میں سے ایک نماز جو کہ ہفتہ میں ہے جمعہ کی نماز، اس سلسلے میں یہ گفتگو آگے آ رہی ہے اور ان کی احادیث اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ احادیث ذکر کی جائیں، جمعہ جو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے اس سے ہر صاحب ایمان بخوبی آگاہ ہے، اور اس کی زندگی میں یہ ایک ہفتہ میں 7 دنوں میں ایک بار ضرور یہ عبادت وہ بجا لاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو فیوض و برکات ہیں اس سے وہ متمتع ہوتا ہے۔ تو ذہن میں چاہتا ہوں کہ اختصار سے یہ بات یادہ کرتا چلا جاؤں کہ جمعہ کی نماز یہ فرض ہے، اور اس کی فردیت کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح اجماع امت آج تک اور قیامت تک یہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جمعہ کے بارے میں ایک پوری سورہ جس قرآن حکیم میں موجود ہے، سورۃ الجمعہ اس کا نام ہے، اس میں یہ آیات بینات اس کی فردیت کا ذکر ہوا ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب جمعہ کے دن آپ کو بلایا جائے، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس وقت جو بھی کاروبار، جو بھی آپ کے مشاغل اور مصروفیات ہیں ان کو بالکل بند کر دو، روک دو، فوراً اس پر لبیک کہتے ہوئے تیاری کرو اور اس عبادت کی بجاوری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور جب پھر آپ حاضر اس سے عہدہ برا ہو جائیں اللہ کی اس عبادت سے، بندگی سے، نماز جمعہ سے خطبہ سننے کے بعد، تو پھر آپ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو پھر تم پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، اس سے مراد رزق ہے، رزق حلال جو آپ کے لیے فضل بن جائے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت حال کو جانو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس جمعے کو چھوڑنا کس قدر نقصان دہ ہے، یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہم اپنے کاروبار میں مصروف رہیں، مشغول رہیں اور اس کو جاری رکھیں، تو جمعے کو چھوڑ دیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں، نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقی منفعت ہے، حقیقی جو نقصان ہے اس کا میں مالک ہوں اور وہ میری طرف سے ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ فائدے میں ہیں یا نقصان میں ہیں، تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو بالکل اسی طرح کی جو سورہ المنافقون کے آخر میں بھی آیات ہیں جو اس طرف توجہ دلاتی ہیں، آخر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد، تجارت اور یہ سلسلے دنیاوی مشاغل تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے، فرائض کی بجاوری میں رکاوٹ نہ بنیں،
جو تم میں سے یہ کرے گا من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو وہ یقیناً خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو ناظرین یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ نماز پنجگانہ اور یہ نماز جمعہ، یہ عبادات، یہ انسان ہمارے فائدے کے لیے، دنیاوی اخروی فائدے کے لیے اللہ نے مشروع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس کا پابند بنائے۔ تو قرآن حکیم کی اس آیت میں یہ جمعہ کی فرضیت اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بھی شخص اس جمعہ کے وقت جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، جمعہ کی نماز یا خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت جو شخص کاروبار میں مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حرام ہے، اس کا وہ کاروبار اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے اور انتہائی وہ گناہ گار شخص ہے، اور وہ اس کا کمایا ہوا جو ہے وہ کمائی ٹھیک اور درست جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے فرض کی ادائیگی میں وہ رکاوٹ بنی ہے، بلکہ وہ بت، انسان کا بت قدہ ہے، وہ صنم قدہ ہے جس کو وہ پوج رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من شغلک عن ذکر اللہ فہو صنمک، جس چیز نے بھی تجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو وہ تیرا بت خانہ ہے۔ تو گویا تیرا کاروبار، تیرے بچے، تیرے بیوی، تیرے کنبہ قبیلہ، یہ ساری چیزیں جن سے انسان کو فطری محبت ہے، اللہ کے ذکر میں اگر مانے ہیں تو وہ اس کا بت خانہ ہے، صنم قدہ ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس کو پوجتا ہے۔ تو ایک جمعہ کے فضائل پر انشاءاللہ یہ آیت آپ نے سنی، حدیث بھی ایک سن لیجیے، آگے حدیث بھی آ رہی ہیں اس کی فضائل و اہمیت کو اجاگر کریں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر یوم طالعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، مختلف کتب حدیث میں موجود ہے اور صحیح، کہ سب سے بہتر دن، جس دن اللہ کی بارگاہ میں جو دن ہے سورج طلوع ہوا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور فیہ ادخل الجنہ، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ فیہ اخرج منہا، اسی دن ہی اسی جنت سے آپ کو نکالا گیا۔ اور اسی طرح لا تقوم الساعۃ الا فی الا یوم الجمعہ، اور جو قیامت ہے وہ بھی بپا ہوگی تو جمعہ کے دن ہی بپا ہوگی۔ ناظرین ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، اسی سلسلہ ہے، لیکن غالباً موطا امام مالک میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی الفاظ اس کے ثابت ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو جامع ترمذی میں بھی آتی ہے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہتر جو دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فی خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور فی اہبط منہا، اور ادخل الجنہ و اہبط منہا، اسی دن میں جنت میں آپ کو داخل کیا گیا، اور اسی میں سے الفاظ مختلف ہیں، معنی وہی ہیں، اہبط منہا، اسی سے آپ کو اتارا گیا یعنی نکال دیا گیا۔ والطیبہ، فیہ طیبہ، اسی دن ہی جمعہ کے دن ہی آپ کی توبہ قبول کی گئی، یعنی آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر بہت زیادہ روئے، انہوں نے گریہ زاری کی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول کی۔ اور اسی طرح ومات فیہ، اسی دن ہی یعنی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا سے گئے، رخصت ہوئے، فوت ہوئے، اور وتقوم الساعۃ یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن ہی جو ہے اپنا قیامت قائم ہوگی۔ اور آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ، الا وہی مسیخۃ یوم الجمعہ من حین یصبح الی ان تطلع الشمس شفقا من الساعہ، کہ کوئی بھی دابہ یعنی چوپایا ایسا نہیں، الا الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے سوا کوئی بھی ایسا جانور یا چوپایا نہیں اس زمین کی سطح پر رہنے والا جو کہ اس جمعہ کی رات کو، یعنی جس صبح جمعہ کا سورج طلوع ہونے تک اور جمعہ کی رات، وہ خوف سے لرزہ بر اندام رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جمعہ جو ہے اس میں قیامت آ جائے، قیامت بپا ہو جائے۔ اور آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ وفی ساعۃ، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آگے یہ حدیث میں بھی الگ حدیث اس کے لیے موجود ہے، لا یصادفها مسلم وهو یصلی، ایسی گھڑی کہ جس گھڑی میں کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نماز ادا کر رہا ہو تو وہ گھڑی کو پا لے یا گھڑی اس کے موافق ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہا ہو، یسأل اللہ تعالی فیہا، کہ اللہ سے وہ کوئی سوال کر رہا ہو اس گھڑی میں، کہ وہ گھڑی آ جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے یا قیام کر رہا ہے یا اللہ سے دعا گو ہے، تو اس گھڑی میں وہ جو بھی دعا کر رہا ہوگا اللہ
آتاہ ایاہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور اس میں بھی اس دن کی اہمیت، جب کہ انسان اور جنوں کے علاوہ سب لرزہ بر اندام ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حدیث جو قیامت ہے وہ اللہ کو ہی علم ہے، لیکن کون سے جمعے میں ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر اس جمعہ کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو جعد دمری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا، کہ وہ شخص جس نے جان بوجھ کر، یعنی ادروئے سستی کے یا کوتاہی کے، تساہل کے، غفلت کے وجہ سے، سستی کی وجہ سے 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے جان بوجھ کر، طبع اللہ تعالی علی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور ثبت کر دے گا، یعنی ایسی مور کہ جب پھر بھی اس کے بعد پھر وہ جب تک مور ہٹے گی نہیں، وہ اللہ کے ذکر کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتا۔ تو علیاذ باللہ کتنی بڑی بدبختی اور یہ شامت اعمال ہے انسان کے لیے، اس اعمال کی دنیا میں، کہ انسان سے سلب کر لی جائے توفیق نیک عمل کرنے کی اور اس کے دل پر مور لگا دی جائے۔ اور یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، اور اس طرح سنن صحیح ابن خزیمہ، اور اسی طرح اپنا امام ابن حبان نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص جو کہ جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑتا ہے، کس قدر اس کو سزا کس طرح کی ملتی ہے، علیاذ باللہ۔ تو ایک حدیث میں یہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز ہے وہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کو حاضر ہو، جمعہ کی نماز ادا کرے، جمعہ پڑھے، یہ اس پر فرض ہے۔ ہاں، اس کی فرضیت سے جو مستثنیٰ ہیں وہ ان میں سے ایک تو عورتیں ہیں، خواتین، جن پر مسجد میں آنا ضروری نہیں، واجب نہیں۔ اسی طرح مسافر بھی ہے، جس پر ویسے ہی تخفیف ہے نماز جمع کرنے کی یا ہلکی پڑھنے کی۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے جو کہ نابالغ ہے، وہ بھی مستثنیٰ ہے۔ اس طرح غلام، گھر کا جو اس وقت غلامی کا دور تھا، آج کے نوکر یا خادموں کی بات نہیں، ان پر اسی طرح ہی فرض ہے۔ تو وہ احکام جو مخصوص غلام احکام رکھتے ہیں، دیگر احکامات میں بھی، وراثت میں بھی اور دیگر سزاؤں میں بھی ان پر تخفیف ہے، تو اسی طرح وہ بھی مستثنیٰ ہے اگر وہ غلام ایسا ہو، یا وہ بیمار مریض جو کہ چل کر مسجد میں نہ جا سکتا ہو، اور اسی حکم میں ایک بوڑھا بھی آ جاتا ہے، ایسا بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہو کہ اس کے لیے مسجد میں جانا محال ہو۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو مستثنیٰ ہیں جمعہ کی نماز میں حاضر ہونے سے، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ سکتے ہوں تو پڑھ لیں، اگر نہ پڑھ سکتے ہوں تو پھر ان پر نماز ظہر ہے، تو ظہر کی نماز وہ ادا کریں گے، اور اس طرح ان سے یہ تخفیف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بقیہ جو جتنے بھی اہل ایمان ہیں، مرد بالغ، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئیں اور آ کر جمعہ کی نماز کو ادا کریں۔ تو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث اس سلسلے میں پڑھ لی جائے، جو حدیث نمبر 485 ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص آئے جمعہ کو تو اس کو چاہیے کہ وہ نہا لے، غسل کر لے۔ تو ایک جمعے کے آداب، جمعہ کے دن ان آداب میں سے غسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم جو گفتگو ہے وہ آئندہ دیگر احادیث کی روشنی میں تفصیل سے کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔